السلام علیکم، پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بنی اسرائیل کی قوم اور تابوت سکینہ کے بارے میں ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اب یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی روح سے اس صندوق کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی حوالہ نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہیت کی علامت ہے کہ یہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان کا سامان ہوگا، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری عمر تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے فتح کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، رحمت و برکتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس مبارک صندوق کو اٹھا کے انہوں نے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کے رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن ملک فلسطین کے سپہ سالار نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دورہ حکومت میں یہ ہیکل تیار نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی بھی اسی تابوت میں رکھ دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے نبیوں کی تذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے عرصے کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگ قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا اور بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر سب سے کڑا وقت تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا کہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم جو تاریخ کی سب سے بڑی قوم تھی، جسے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رسوا ہو گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ ابھی بھی اس قوم کی وہی عادتیں ہیں، وہی ظلم و جبر، وہی تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ سمجھنے کا خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ آج بھی یہودی مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار جو بخت نصر کے حملے کے بعد بچ گئی تھی، اسے ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر داڑے مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے۔ ان کو اپنے مسیحا یعنی ایک آنکھ والا دجال کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ والی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لے گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے مضبوط قیاس تھیوری لگی ہے وہ یہ ہے، اس وقت تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے۔ اس محل کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال ابھی ناکامی کا سامنا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں موجود ہے، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود ظاہر نہ کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔